پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جسم کا جو عمل ہے وہ حرکت ہے. یہ سائن ہے کہ آپ باڈی ہیں, کیونکہ یہ حرکت جس کو کہتے ہیں جب نکل جاتی ہے تو اس کو میت کہتے ہیں. حرکت مومنٹ ایک سائن ہے کہ آپ موجود ہیں, اس میں روح موجود ہے. جو مائنڈ ہے اس کا سائن جس سے کہ وہ ہے وہ سوچنا ہے. مائنڈ کے ایکشن کا نام کیا ہے؟ تھاٹس. اب تھاٹس میں دو حصوں میں سوال آپ کا چلا جاتا ہے. پہلا حصہ کہ آپ ایسی چیزوں کو سوچنے لگ پڑو جن کا سائز بہت بڑا ہو سوچنے میں, لیکن وہ ریئلسٹک گراؤنڈ پہ نہ ہو, یا خواب بہت بڑا ہے لیکن اس خواب تک پہنچنے کی وہ قسط جو آج کے دن ادا کرنی ہے اور ادا کرتے کرتے وہاں پہنچنا ہے وہ ہے ہی نہیں. تو اس کو کہتے ہیں ٹو بلڈ کیسل ان دی ایئر, ہے کہ نہیں ہے جی؟ یا پھر کہتے ہیں یہ شیخ چلی کے خواب. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ ایک مزاج ہے, یہ ذہن کا ایک رجحان, مزاج اور عادت ہے. مثال لیجئے کہ باڈی جو ہے نا, باڈی اگر آپ کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے نا اور اس کی ایک ٹانگ بار بار ہل رہی ہے تو یہ اس کی ایک انگزائٹی کا سائن ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے نا, یوں کر کے, تو یہ کلیئر سائن ہے وہ ایروگینٹ ہے. اگر اس کا یوں سائن ہے اور ہاتھ اس کے اندر کی طرف ہے, یہ سائن ہے کہ وہ انٹروورڈ ہے اور شرمایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ جو باڈی کے جس طرح سائنس ہیں, مائنڈ کے سائنس میں مائنڈ جب بھی کسی چیز کو خواب میں سوچے, اتنا بڑا سوچے کہ اسی میں اس کو لطف اور مزہ آنے لگ پڑے. یہ ہے لطف اور مزہ آنا, اور وہ ریئل نہ ہو, ریئلسٹک نہ ہو. چاہے جا کے ویژن بھی ایک ریئلسٹک چیز نہیں ہوتی, بٹ اس کی گراؤنڈ ریئلٹی کے سٹیپ نمبر 1 یہ, سٹیپ نمبر 2 یہ, صرف خواہش ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو خواہش ہے نا وہ ڈیزائر, ڈریم, ڈیزائر اور ایک جو پیشن ہے, اس میں ڈیزائر کا آربٹ بہت چھوٹا ہے. مشکل بات کی ہے, میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. 122 کلومیٹر کی رفتار سے چیتا بھاگتا ہے. ٹھیک ہے جی. باقی مخلوقات کا انسان کرتے کرتے کم ہے, ایسا ہی نا, آگے چیتا ہے سب سے. یعنی مخلوقات میں تیز بھاگنے میں نمبر 1 کون ہے؟ چیتا. خواہش کی دنیا میں, خواہشات کی دنیا میں جس لیول پہ خواہش حقیقت کا روپ دھارتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں برننگ ڈیزائر, اس کو کہتے ہیں پیشن, اس کو کہتے ہیں جنون. یہ مثبت حالتیں ہیں, یہ سارے مثبت ورڈ. لیکن اگر یہ نیچے آ کے واپس آئیں, صرف خواہش ہو, یعنی وہ بھاگنے والوں میں سب سے نیچے کا درجہ جو ہے وہ ہے ڈیزائر کا. ڈیزائر میں اتنی انرجی نہیں ہے کہ وہ 4 کام کر سکے. پہلا, بھگا سکے. دوسرا, اٹھا سکے. تیسرا, رلا سکے. چوتھا, تڑپا سکے. یہ اس کے اندر ایبلٹی کوئی نہیں ہے, خواہش نہیں کر سکتی. اسی لیے جب عشق ہوتا ہے تو 4 کام ہوتے ہیں. نمبر 1 کیا؟ بھگانا, رلانا, تڑپانا, اٹھانا. یہ سارے کام عشق کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خواہش نہیں ہوتی بیسیکلی. اس کا ایک نیا درجہ ہے, ڈیزائر سے اوپر کا درجہ ہے. اس درجے کو کہتے ہیں اسٹرائیو. اٹس اے اسٹرائیو, یعنی آپ کا تن من دھن لگ گیا اس پہ. ٹھیک ہے جی. سو ایسی خواہشیں جو حقیقت میں پانا ان کو مشکل ہو اور ہمارے ذہن کو ایک اس کا چسکا پڑ جائے, ایک مزہ لگ جائے کہ ہم نے ہوا میں قلعے کھڑے کرنے ہیں, شیخ چلی کے خواب دیکھنے ہیں, یہ ایک ہیلدی سائن نہیں ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نفسیاتی طور پہ تو 15 وجوہات ہیں, میں ایک آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ کم از کم وجہ ہے. عموماً اگر ایسا ہونے لگ پڑے اور ہوتا ہی رہے تو یہ سائن ہوتا ہے کہ ایسا بچہ یا ایسا شخص, اس کو بچپن میں ریئلٹی میں جینا سکھایا نہیں گیا, یا وہ اتنا آئسولیٹ رہا ہے کہ حقیقت کی دنیا کے ساتھ اس کا واسطہ ہی نہیں ہے, یا پھر ان ساری خواہشوں کو کسی نے ریشنلی ایڈریس ہی نہیں کیا. ارد گرد کے لوگ کرٹیک کرتے ہیں, یار تم کیا کرتے ہو, سمجھے کہ نہیں, بڑی بڑی چھوڑ دیتے ہو. واپس آتے ہیں. اب آ جاتے ہیں, یہی جو تھا نا آپ کا برننگ ڈیزائر, پیشن, اور ٹاپ کی جو چیز تھی جس کو میں نے کہا اسٹرائیو, اس کے قریب ایک اور چیز بھی پڑی ہوئی ہے, وہ نیگیٹو ہے, اس کو کہتے ہیں آبسیشن. یہ بھی جنون ہے, یہ بھی خبط ہے, یہ بھی انتہا ہے خواہش کی, لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. اس میں آپ کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی بجائے خود کو تو جلاتے ہو, کچھ حاصل نہیں کر سکتے. یعنی اس آبسیشن میں آپ کا دشمن باہر نہیں ہوتا, آپ کا اپنا خبط آپ کا دشمن ہو جاتا ہے.
تو یہ بھی ایک انہیلدی سائن ہے کہ آپ نے کوئی سوچ سوچی اور وہ سوچ اتنی بار سوچی کہ وہ آپ کا کہتے ہیں نا دماغ چل گیا. وہ چل گیا بھی فزیکل ورڈ ہے نا. وہ کیوں چل گیا؟ کیونکہ خیال کے بعد خیال پیدا ہوتے اتنی بار خیال پیدا ہوا ہے لیکن نتیجہ کوئی بھی نہیں نکلا. سو مائنڈ کے 31 پرنسپلز میں ایک پرنسپل یہ بھی ہے کہ مائنڈ چیو کرتا ہے. جیسے کاؤ جگالی کرتی ہے, وہ کھا بھی لیتی ہے نا تو کافی دیر تک. پان نہیں لوگ کھاتے تو پان ختم بھی ہو گیا ہوتا ہے تو منہ ہلکا پھلکا چلتا رہتا ہے کہ نہیں ہے جی. اسی طرح مائنڈ, جو انسانی مائنڈ ہے نا, وہ چیو کرتا ہے. وہ ایک تھاٹ کو پکڑتا ہے, اس کو تادیر چیو کرتے چلاتا رہتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ بیمار ہو جاتا ہے مائنڈ, تو اس کے بیمار ہونے کے اگین درجنوں سائنز میں سے ایک سائن یہ ہے, یہ چیو زیادہ کرتا ہے. ایک چیز کو پکڑے گا, تادیر چیو کرتا رہے گا. اس کو اوور تھنکنگ کہتے ہیں. اور اگر فرض کیجئے یہ بہت ایک ہائی کنڈیشن میں چلی جائے تو obsession بن جاتا ہے. اور اسی ایک ہائی کنڈیشن جو ہے, وہ جو نیگیٹو سائڈ پہ میں نے کھڑی کی تھی, اس کو پھر ہم کہتے ہیں OCD ہو گیا, obsessive compulsion disorder. ٹھیک ہے جی, کہ اس بندے کو وہم کی بیماری لگ گئی. ہاتھ دھو کے پھر دھوئے گا, بات کہہ کے پھر بات کہے گا, قسم کھا کے پھر قسم کھائے گا, بار بار کہے گا ہو جائے گا نا, کر لیں گے نا. ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ جو ہو جائے گا کر لیں گے بار بار, وہ یہاں تو OCD میں کہہ رہا ہے یا خوف میں کہہ رہا ہے, انسرٹنٹی میں, اس کو ڈاؤٹ ہے کہ نہیں ہوگا. تو وہ یہ دونوں حالتیں جو ہیں ہیلدی حالتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اگین پھر میں کہوں گا ہمارا پرابلم سائیکالوجی والوں کا یہ ہے, جو پڑھائی جا رہی ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے, اور جو پریکٹیکل ہے وہ پتہ نہیں ہے.